صورت دی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے میرے دوران موضوع بڑا طویل ہے، بہت لمبا ہے جہاں میں شروع کرنے والا ہوں۔ اس واسطے میں کئی دن تے کئی راتاں چاہیے نے اس موضوع کو کلوز کرنے واسطے، لیکن وقت کی کمی ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا۔ تھوڑے جے وقت کے سرکار دیا شانہ بھی بیان کرنی ہے، سرکار دے صحابہ دیا بھی شانہ بیان کرنی ہے۔ سرکار کے صحابہ کس طرح سرکار دے ہوتے اپنی جان کو قربان کر دے رہے تے انہاں نے کی شانہ نے تھوڑا جا معراج کا ذکر بھی کرنا ہے، دوسرے انبیاء دا معراج جیتے میرے آقا دی معراج دے وچ کی فرق ہے، تھوڑا جا بیان کرنا ہے۔ وقت کمی ہے، وقت دی بہت ہی مختصر ٹائم ہے، زیادہ گفتگو نہیں کرانا۔ اصل موضوع کی طرف آنے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، خطبے کے دوران تلاوت بھی کی ہے، بہت ہی مشہور ترین صورت ہے قرآن مجید کی سب کو مختصر چھوٹی صورت ہے، صورت کوثر، جنہیں میں خطبے کے دوران تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر بنا کے بھیجا۔ میرے آقا علیہ السلام کا بیٹا وصال پا گیا حضرت ابراہیم، تو لوگ تانے مار دے کہ محمد تمہارا اب کوئی بیٹا نہیں ہوگا، تمہاری اب کوئی اولاد نہیں، تمہارا کوئی بیٹا نہیں جس سے تمہاری نسل شروع ہو، جس سے تمہاری آگے نسل کا آغاز ہو، تمہاری اولاد ہی کوئی نہیں، تمہارے بیٹے ہی کوئی نہیں، ایک بیٹی تمہاری ہے، بیٹیاں ہی ہے تو بیٹے ہے، کوئی نسل شروع ہوتی ہے بیٹیاں تو۔ فرمایا تمہارے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، چھوٹی عمر سے عمر میں ہی بالغ بھی نہیں ہو سکے، لوگ تانا مار دے، اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو کوثر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو کثرت والا بنا کے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو کثرت والا بنا کے بھیجا، ہم نے ساری شاید پوری کائنات آپ کے اوپر قربان کرتی، ماذا کے نانا والیا اگر تم نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو بھی نہ بناتا، یہ جو انسانوں اور مسلمانوں کو میں نے پیدا کیا انہیں نہ میں بناتا، یہ جو چرند اور پرند جو فرشتے ملائکہ میری عبادت کر رہے ہیں میں انہیں کبھی نہ بناتا۔ اس سب چیزوں کا کیا مقصد ہے؟ وہ محمد رسول اللہ ہے، صرف حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ تھا۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو کوثر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو کثرت والا بنا کے بھیجا۔ اللہ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ فصل لربک وانحر، اے پیارے محبوب اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم قربانی دیتے رہو، تم اللہ کی راہ میں قربانی دیتے رہو، اور جو بھونکتے ہیں، جو بکواس کرتے ہیں، جو بے باک ہیں، جو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے، ان کا بیٹا کوئی نہیں، ان کی نسل کوئی نہیں شروع ہوگی، اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، جو بکواس کرتے ہیں بے شک وہ خود ہی بے اولاد رہیں گے، وہ خود ہی بے اولاد رہیں گے، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہوگی، وہ جو بھونکتے ہیں وہ اولاد سے محروم ہی رہیں گے۔ اللہ نے جو کہتے کہ محمد رسول اللہ کا بیٹا کوئی نہیں، نسل نہیں شروع ہوگی، اللہ نے فرمایا میں شان میں آگی میری جلال، میں میری جو میری ہے میری سے کیا کہتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ جوش میں آیا، اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کہ کون پیدا کر سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کی اشارت دیکھو، اللہ کسے بغیر باپ سے پیدا کرے، کسے بغیر ماں سے پیدا کرے، تو کسے کئی جگہ بیٹیوں سے نسل شروع کر دے۔ اللہ نے حضرت فاطمہ کو زہرا سے نسل شروع کی، میرے آقا علیہ السلام کی، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیاری پیاری بیٹی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عاقلہ فاضلہ معززہ معلمہ مبشرہ سیدہ طاہرہ حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالی
अस्सलाम की इतनी शानें हैं। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, 3 महीने शादी को हुए हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम के वालिद और वालिदा की हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। 3 महीने के बाद हज़रत अब्दुल्ला तिजारत के लिए चले गए दूसरे मुल्क, तो पता लगा कि विसाल हो गया उनका। अल्लाह ने हज़रत आमिना, दिन भी रोती है रात भी रोती है, अल्लाह ने हज़रत आमिना को बेटा एक अता किया जो हातमुन नबीयीन है, जो कौनैन के वाली है, जो मेरे आका और मौला है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब आप पैदा हुए 6 साल के बरस में हुज़ूर की वालिदा भी विसाल पा गई। थोड़े से अरसे के बाद हुज़ूर के चचा जान भी विसाल पा गए। तो बहुत मुश्किलात आई मेरे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर। नबियों में अल्लाह ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा, सिर्फ नबी नहीं बना के भेजा, नबियों में आला दर्जा भी अता किया, नबियों में अफसर दर्जा भी अता किया। 1,24,000 कम पेश नबी थे, जिनमें से सबसे आला दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिला, जो हसनैन करीमैन के नाना पाक को मिला, जो हज़रत ज़हरा पाक के बाबा जी को मिला, जो सहाबा के नबियों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। नबी भी, दूसरे भी तो नबी है थे, लेकिन मेरे आका का किस तरह मुकाम वाला है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के जलील क़दर नबी हैं। एक दिन तौरात की तिलावत कर रहे थे, एक दिन तौरात की तिलावत कर रहे, सफ़ा खोला, पर लिखा हुआ था कि एक उम्मत आएगी जो गुनाह करती जाएगी, लेकिन वो साबित भी नहीं होगा। लेकिन साबित से मुराद मैं आपको कुछ आसानी के साथ बता देता हूँ। उसमें ये लिखा था कि एक उम्मत आएगी जो गुनाह करती रहेगी, ज़ाहिर भी नहीं होगा, किसी को मालूम भी नहीं होगा। हम देखें तन्हाई में बैठ के गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह किसी को ज़ाहिर नहीं कराता। हज़रत मूसा की कौम का कुछ यूँ मामला था, वो गुनाह करती तो सबको पता चल जाता कि ये इसने ये गुनाह किया है। फरमाया हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ की, या मालिक व रहीम, ये उम्मत मुझे दे दे। फरमाया ना, ये तो मेरे महबूब की उम्मत है, ये तो मेरे आका की उम्मत है, ये तो हुज़ूर मखदूम शाफ़े जो मेरे छोड़ की उम्मत है। अगला सफ़ा हज़रत मूसा ने खोला, लिखा गया था कि जो एक उम्मत आएगी वो ज़ुबान वो अल्लाह की राह में सदका देती रहेगी, कबूल ही कबूल है। हज़रत मूसा की क्या कौम का मामला था कि अगर किसी ने सदका देना हो, खुले मैदान में चला जाता, वहाँ जाके सदका रख देता, जो चीज़ देनी हो, आसमान से बिजली आती उसे जला देती, अगर कबूल है तो जला देती, नहीं कबूल तो उधर ही पड़ा रहता। यानी साबित हो जाता था कि इसका ये सदका कबूल है या नहीं कबूल। फरमाया उम्मत आएगी वो सदका देती जाएगी, कबूल ही कबूल है। हम एक दूसरे को सदका देते हैं, खाई भी जाते हैं, तो अल्लाह की बारगाह में कबूल ही कबूल है। फरमाया या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। फरमाया आना, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है। हज़रत मूसा ने अर्ज़ की, या मालिक व रहीम, मुझे नबी ना बना, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बना दे, मुझे सदका का उम्मती बना दे, मुझे हसनैन करीमैन के नाना पाक का उम्मती बना दे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सहाबा भी मेरे आका को सहाबा किस तरह के मिले, किस तरह के मेरे आका को सहाबा मिले। हज़रत उर्वा बिन मासूद ये बाद में मुसलमान हुए। वो मक्के वाले पहले तो इस्लाम के वजूद को नहीं था मानते, वो तो कहते इस्लाम है कोई नहीं, जो कुछ है हम ही ये है। हज़रत उर्वा बिन मासूद मुज़ाकरात करते करते जब हुज़ूर की बारगाह में आए, मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात करते करते हज़रत उर्वा बिन मासूद ने हुज़ूर की दाढ़ी मुबारक को हाथ लगा दिया। बतौर माज़ या रसूलल्लाह, जंग नहीं करते, सुलह कर लेते हैं। सके भतीजे हज़रत उर्वा बिन मासूद के पीछे खड़े हैं, हुज़ूर की हिफाजत के लिए तलवार हाथ में है। जब उसने देखा कि मेरे चाचा ने हुज़ूर की तरफ हाथ उठाया है, सके भतीजे से ये बर्दाश्त ना हुआ। सके भतीजे ने आके अपने चाचा यानी हज़रत उर्वा बिन मासूद के हाथ में तलवार का दस्ता मारा। फरमाया चाचे ये हाथ पीछे कर ले, हमारे नज़दीक ये बेअदबी है, तूने हुज़ूर की तरफ हाथ भी उठाया, अगर आप दोबारा हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा, दफा हो जाए यहाँ से।
یہاں تک کہ اس طرح الجھتے کہ ایک دوسرے کو شہید کر دیتے. یہ میں یہاں یکتدلون کا معنی بہت ہے جسے کہتے ہیں نا لوگ کوالٹی کا کام. یہاں لوگوں کو حسب ہی نہیں ہوتا کہ صحابہ بھی ایک دوسرے کو شہید کر سکتے ہیں. یکتدلون یہ کسی علماء سے جا کے پوچھنا وہ تمہیں بتائے گا. یکتدلون یہ تو میں نے بڑا مختصر سا بیان کیا چھوٹا, اس کا معنی کرنے بیٹھ گیا آپ کو ہوش آ جائے. یہ یکتدلون کا کیا معنی ہے؟ فرمایا وَإِذَا تَوَضَّأَ یکتدلون عَلَىٰ وُضُوءِ. میں نے دیکھا کہ جب حضور وضو مبارک فرماتے ہیں 1400 صحابی وضو کا پانی لینے کے لیے آ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اس طرح لگے کہ ایک دوسرے کو شہید کر دیتے. انہوں نے پوچھا کہ اور کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا کیا جب حضور سوک مبارک پہنتے ہیں. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی, اور تیرے باپ کا آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. کیا محمد رسول اللہ کا ہو جائے تو تیری نماز نہیں ہوتی؟ اور میں کہتا ہوں وہ نماز نہیں جس میں رسول اللہ کا خیال نہ ہو, جس میں رسول اللہ کی شان ہی نہ ہو. یہ بات ہوتی ہے. یہ عشق تیرے میں سے پوچھ کے نہیں ہوتا. ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری حافظ حضرت حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے. عشق تیرے میں سے پوچھ کے نہیں ہوتا یہ چور چور فلاں فلاں کرنے سے کیونکہ ایسا ہے کیونکہ ایسا ہے, اتنا نہیں عشق ہوتا. عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا خود دلیر ہے. عشق کسی سے پوچھ کے نہیں کرتا, اور جب وہ عشق کے فیصلے میں تو وہ خود ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ عاشق ہے اور یہ مددگار ہے. جی ہاں, فرماتے ہیں کہ جب حضور تھوک مبارک پھینکتے ہیں 1400 صحابی آ جاتے ہیں تھوک لینے کے لیے. لبنا رکھے بھی ایک نہیں ہوتا سی نا, 1400 صحابی نے سب کو لینا لگ سکتا سی, لبنا ایک نہیں ہوتا سی. آپ فرماتے ہیں کہ 1400 صحابی تھوک لینے کے لیے آ جاتے. لبنا ایک ہوتا سی جنوں لب جاتا وہ نہیں ہے پونج لینا ہے ایڈی کر کے صاف کر لینا. نا نا نا, وہ حضرت عمر بن مسعود فرماتے ہیں وہ پھر اپنے چہروں پہ ملتا, اپنے ہاتھوں پہ ملتا, اپنے بازو اور اپنے جسم پہ ملتا. پھر آپ نے فرمایا کہ جب صحابہ بیٹھے ہوتے, حضور کے غلام بیٹھے ہوتے, تو صحابہ اس طرح سر جھکا ہوتا کہ جس طرح ان کی گردنوں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں ویسا بھی صحابہ حضور کے سامنے نہیں تھے بولتے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کیا کہ صحابہ اس طرح بیٹھے ہوتے کہ جس طرح ان کی گردنوں پہ پرندے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ حضور کی طرف آنکھ جھپکنا بھی حضور کی طرف گوارا نہ کرتے, ایسے کر کے بھی دیکھنا گوارا نہ کرتے, کہیں دیکھنا بھی بے ادبی نہ ہو جائے. اس طرح کے بھی میرے آقا کو گناہ ملے جو حضور پہ اپنی جان دیوار دیتے. حضرت میں آپ کو تھوڑی سی میں نے بیان شروع کرنے سے پہلے اپنی تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کی بھی شان بیان کرنی ہے, رسول اللہ کے صحابہ کی بھی بیان کرنی ہے, کیونکہ صحابہ نے کس طرح رسول اللہ پہ جان اپنی قربان کی ہے. یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ شان مصطفیٰ ہے, یہ میرے آقا کی شان بیان کرنی ہے, حضور کی شان بیان کرنی ہے. قبر وچ بھی حضور نے کہا ہے, حشر میں حضور نے کہا ہے. اجے یار دوست نے سارے پٹی پا کے چلے جاندے نے, آنا اٹھے رسول اللہ نے آج نے کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج رسول اللہ وفا کرو, آج وفا ہو گیا نا, آج عشق ہو گیا. جب میں کہنا پہ جانا کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان بلکہ دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑو جہاں ہی نہیں. جی اللہ پھر کہنا پہ جانا ہے, میں سچی لگی ہوں. میں مزاح والی گل نہیں ہے, سچی ہے. پھر کہنا پہ جانا کروں تیرے نام پہ جان فدا. جنگ احد وچ حضرت طلحہ بن عبید اللہ, حضرت طلحہ بن عبید اللہ 70 زخم لگے ہیں.
تلوین اعتبار تیرا دے نیزیاں دے ہاتھ بھی شالے تے سر بھی پھٹیا ہے بے ہوش نے افضل الخلق بعد رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی چھنک کے نا حضرت عروہ بن مسعود کو ہوش کروائی جدو ہوش چاہی نا اے نہیں فرمایا یار میرا کی حال ہے بے ہونا سکتا زخمی لالے نے ہاتھ بھی شالے سر بھی پھٹیا ہے فرمایا نانا قسم ما فعل رسول اللہ قدس رسول اللہ کا کی حال ہے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ رسول اللہ ٹھیک نے فرمایا یہ پھر زخم اور تیر اور یہ سر یہ جو جتنی تکلیفیں ہیں یہ تکلیفیں پھر ہمیں کیا کہہ سکتی ہیں جب محمد رسول اللہ زندہ ہے رسول اللہ کے ہوتے ہمیں کوئی تکلیف نہیں آ سکتی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ جدو بھی جنگ احد کا ذکر کر دے آپ فرماتے ہیں احد کا دن طلحہ لایا گیا امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے جدو بھی میرا احد کا ذکر کیا نا مایا احد کا دن طلحہ ہی لایا گیا احد کا دن طلحہ جت گیا پھر جنت کے نہیں ملی جنت نے چمیا اسی نے پوری زندگی عبادت کر کر کے بدکاریاں نے گناہ کر کر کے اسی سب گناہ بھی کرنا ہے نیکیاں بھی کرنا ہے لیکن سارا کوئی مقصد ہے یا اللہ سانو جنت دے دے اسی جنت کے پیچھے بھی نہیں سانو جنت لب جے تے جنت دے حضرت طلحہ نے آ کے قدم چوم دیے جی ہاں جنت حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آ کے قدم چوم دیے ایسی جنت کبھی ہے کہ رسول اللہ نے عشق ہو جائے پھر جنت کلمہ تھلے آ جاتی ہے تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم تیرا مدحنہ نبیوں ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اس رام لامکاں کی گلی ہے میں کیوں کرتا ہوں یا حبیبی یا اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سلسلے دشت طیبہ اسی سے ٹلی میرے دل کی کلی ہے تیرے چار یک نم ہے یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ہے تمنا ہے فرما ہے یہ روز محشر کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے کیا یہ ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ سرکار کی شان بیان کرو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ او کافر امیہ جدو حضور حضرت بلال حبشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پاک پڑھیا نا کلمہ شریف دیو امیہ دے اتنے غلام نے کیوں تو اینا نہیں پتا کہ میرا کیڑا غلام ہے ایک غلام نے آ کے دسیا کہ حضور تواڈے غلاماں وچ ایک غلام ہے جس دا نام بلال ہے انہیں او جڑا محمد عربی نہیں ہے او دا کلمہ پڑھ لیا ہے او حمیہ کہتا ہے انہوں میرے کولے لے کے آؤ حمیہ کے کولے جدو حضرت بلال حبشی ہے نا فرمایا کہ تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھیا فرمایا ہاں پڑھیا اس طرح کا بڑھیا سی کوئی رواج یا بڑھیا سی اگر کوئی غلام اپنے مالک دی جُتی بھی نا کوئی غلام اپنے مالک دی جُتی تو پجی پئی ہوئے نا کہ انہوں چھاں میں چوک دے کر دے بغیر پچھے دے انہوں نے سزا دی سی یا جب بلال پوچھتے ہیں ہاں پڑھے حمیہ نے فرمایا انہوں دن بھی مارو دے رات بھی مارو دن مار دینے غلام نے رات حمیہ کو مار ہے مار کے تھک گیا حمیہ بلال نے اف نہ کی دے
تدی ریت دے اتے حضرت بلال لیٹے نے جب ظلم ہو رہا ہے حضرت بلال میرے آقا نے پھر جیرے مالک نہ پیار کرن مالک کو کانڈ نہیں لگنے دے اے یاد رکھے آجے مالک کو جدا نہیں کر دے مالک کو چھاڑ نہیں دیتے میرے آقا نے فرمایا او کیڑا ویسے بڑے غلام حریب دے صحابہ بیٹھے او کون ہے جڑا میرے بلال کو لے کے آئے گا حضرت ابو بکر صدیق اٹھے 3000 درہم دے لین واسطے چلے گئے جدو گئے نا نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی بے ہوش میں نے ہمیہ مارتا ہے گرم ریت دیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیہ کیوں مارتا ہے فرمایا صدیق ہے چھوٹا کوئی نتیاں نے اے تیری وجہ وے ہمیہ کہہ لگا صدیق نہیں تینو حرید رہے ہمیہ بیچنا نہیں سے چاہتا ہمیہ اس طرح بلال حبشی نو مار کے زندہ مار کے مار دینا چاہتا سی کہ آج تو بعد کوئی رسول اللہ کا کلمہ ہی نہ پڑے لیکن منہ چوں نکل گیا کہ اتنا ہی صدیق خرید لائے مجمع لگ گیا دربار سج گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیہ بولی بول میں کوئی حدیث نہیں آیا میں کم یہ ہوں آیا تو بولی بول ہمیہ پریشان ہو گیا میں نے بیچ نہیں سی چاہتا لیکن گل کر بیٹھے اور ہمیہ سوچ لگ رہا کہ میں اتنی اچھی بولی بولا دا اتنی اچھی بولی بولا دا صدیق رقم ادا نہ کر سکے گا ہمیہ کہنے لگا میں 1000 درہم لوالا صدیق اکبر نے 1000 درہم والی تھیلی ہمیہ نے دیتی فرمایا بلال منو دے ہمیہ کہنے لگا بکر صدیق اور یار میرے کو دے غلطی ہو گئی میں نے 2000 درہم منگنے سی غلطی نہ 1000 درہم منگنے آگے صدیق اکبر نے عہد نہیں فرمایا یار تو 1000 کا لیا ہے فرمایا میں 2000 درہم لے بلال دے جدو 2000 درہم دے دیتے اور پھر مکر گیا کہتا ہے یار وہ جڑا غلام ہے او غلام اپنا منو دے فرمایا غلام بھی آ رہا ہے کہنا بیوی بچے کہنا صدیق اکبر نے فرمایا او بھی آ رہا ہے لوگ کہنے ہمیہ مکر دا کیوں پیا ہے یا تے گل نہیں سی کر دی اگر گل کر بیٹھا ہے مکرا کیوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے بلال حبشی کو لیا بلال حبشی کو لیا حضور دی بارگاہ وچ لے کے وقت دی کمی رسول اللہ دے سامنے بیٹھے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا وقت گزریا میرے آقا نے فرمایا بلال چل اذان دے حضرت بلال حبشی رون لپڑے فرمایا یا رسول اللہ میرے کو دینی کتنی ہمت جدو میرے آقا نے فرمایا بلال اذان دے جدو حضرت بلال حبشی اذان دے واسطے کعبے دے اوپر چڑھ لگے حضرت بلال دا قد چھوٹا وے کعبے دی دیواراں اونچیاں نے میرے آقا نے سارا دے کے میرے
کہ میں دیکھا کہ بلال حبشی مدینے دیا گلیاں وچ ٹرتے پے نے تے بندو آسمان دے اوپر بڑی چلن دی آواز آندی ہے. میرے آقا نے خوشخبری سنائی حضرت بلال حبشی کو. فرمایا بلال میں بعد میں جنت میں جاؤں گا, پہلا قدم تمہارا جنت میں ہوگا. حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی شان بڑا ہے, میں تو ادنا سا غلام ہوں, میں تو غلاموں کا بھی غلام ہوں. یا رسول اللہ میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جا سکتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا جو براق, جو سواری میرے پاس ہوگی براق, اس سواری کی لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی. لگام جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ پہلے جنت میں جاتا ہے. جیڑا رسول اللہ نے وفا کرے نا رسول اللہ پھر وہ تنہا نہیں چھوڑ دے. اے بھی رسول اللہ دی شان ہے. احلاق دیا گلا کرنا لے ہو آؤ تو انہوں نے رسا احلاق کیے. ابو جہل نو بچیاں دے خاتم دائی دی میرے آقا دی بارگاہ میں چاہی کہ رسول اللہ نے چادر دے دیتی انہوں. اے بھی رسول اللہ دا احلاق ہے تے بچیاں کو ابو جہل نو مروا دینا. اے بھی رسول اللہ دا احلاق ہے. جی ہاں جی وہ بھی رسول اللہ دا احلاق ہے. اے بھی رسول اللہ دا احلاق ہے. سیدنا صدیق اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی افضل الخلق بعد الرسول سیدنا صدیق اکبر جب اسلام میرے آقا نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہاں, میرے اوپر ایمان لے کے آؤ کہ میں اللہ کا نبی ہاں, تے سب تو پہلے جب سیدنا صدیق اکبر ایمان لے کے آئے تابع رسول اللہ کی شان ہے. کتنی وجہ تو ایمان لے کے محمد رسول اللہ کی وجہ لے کے آئے. اے ساری شانہ میرے محمد رسول اللہ دیا نے, ساری عظمتہ محمد رسول اللہ دیا نے, ساری شانہ میرے آقا دیا نے, ساری شانہ میرے آقا مولا حضور پر شاہ مشہور شہنشاہ مدینہ تاجدار مدینہ سرور کائنات حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساری شانہ رسول اللہ دیا نے. رسول اللہ نے سوا کسی نے شان نہیں ہے. اللہ نے فرمایا سب کو اعلیٰ شان میری ہے. اگر میں تو بار کسی نے شان ہے محمد رسول اللہ نے. اللہ نے اپنے بار کسی نے عظمتہ ساریہ تا کیا ہے محمد رسول اللہ نے. وہ میرے آقا مولا نے. امام بصیری کیا فرماتے ہیں؟ امام بصیری فرماتے ہیں اللہ نے ساری شانہ رسول اللہ نے چھپا کے بھیجا. امام بصیری کہتے ہیں ساری شانہ اللہ نے محمد رسول اللہ دیا چھپا کے بھیجیا. اگر اللہ ساری شانہ ظاہر کر دیتا کہ گلی ہوئی ہڈی بھی کوئی نہ پئی ہوتی گلی ہوئی ہڈی وہ دے سامنے بھی رسول اللہ کا نام لیا جاتا, وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی. امام بصیری فرماتے ہیں حضرت انس بن نضر میدان بدر دے وچ پیچھے رہ گئے. جو پیچھے رہ گئے بوستے تھے انہیں اسلام پڑھا ہی نہیں ہوا. حضرت انس بن نضر میدان احد میں کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے. پھر انہوں نے پتہ کیا بولا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہمت دی. رسول اللہ کے دشمن کے ساتھ میرا پھر مقابلہ ہوا, پھر کوئی مارکا لگا, پھر رب بھی کہے گا میں کی کرنا ہوں. پھر لگ گیا میدان احد. دوسرے صحابہ نے کسی نے کان کٹے نے کسی نے ناک کٹے. حضرت انس بن نضر کا قیمہ بنا دیتا. پھر فرمایا پھر رب بھی کہے گا میں کی کرنا, دنیا میں بھی کہے گا میں کی کرنا. صحابہ وہ تھے, صحابہ مسلم تھے. کون سا تم نے اسلام پڑھا ہوا ہے؟ تم تو انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف چلنے چاہتا ہے, تمہیں کیا پتا اسلام کیا ہے؟ صحابہ وہ تھے جنہوں نے کیا حضرت امیر حمزہ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے نہیں کروا دیے, کیا قیمہ نہیں کروا دیا حضرت امیر حمزہ نے, کیا حضرت حبیب بن زید نے اپنا قیمہ نہیں کروا دیا, کیا حضرت انس بن نضر نے اپنا قیمہ نہیں کروا دیا؟ جڑے بوس دے ہوندے نے وہ قیمہ نہیں کرواندے ہیں. جی ہاں میں سچی گل کر بہت سے بندہ قیمے نہیں کرواتا. اے ہاں سچا عاشق رسول یہ جڑا قیمے کروا سکتا ہے. آج میں تمہیں گل اب میرے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ کیسے اردو کو زندہ کر سکتے ہیں. اللہ کے میرے آقا کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کی دعوت کی. فرمایا یا رسول اللہ آج کا کھانا تسی میرے گھر کھاؤ. نال کچھ صحابی بھی لے آئیو, تھوڑے جہے لے کے آئیو, زیادہ نہ لے کے آئیو. اتنا میرے کو ہمت نہیں ہے میں سارے صحابہ کا بندوبست کر رہا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سارے کی دعوت ہے جابر دے گھر ہے. حضرت جابر پریشان ہو گئے, بھائی میں تے آیا سے 5-6 بندے نال لے آئیو تے آپ بھی آ جیو.
میرے آقا نے فرمایا جابر ٹینشن نہیں لینی. جب رسول اللہ آئے حضرت جابر کے گھر جا کے ہنڈیا نے وقت مختصر ہے, ہنڈیا نے کھولا, آپ نے باب مبارک پھینک کے فرمایا جابر اپنی بیوی سے کہہ دو کہ ڈھکن کو نہ کھولے, ڈال کے لائی جاؤ یہ تمہارا سالن نہیں ہے, ختم ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے کہا جابر تمہارے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں, وہ کدھر ہیں؟ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کئی بار کھیلنے گئے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے آپ کھانا کھائیں. فرمایا نہیں, آج محمد نہیں کھانا کھائے گا جب تک تمہارے 2 بیٹے بھی نہ آئے. تو حضرت جابر نے اپنی بیوی سے جا کے پوچھا کہ وہ بیٹے کدھر ہیں؟ فرمایا جب آپ دبا ذبح کر رہے تھے تو بیٹے دیکھ رہے تھے, ایک بیٹا کہتا ہے کہ آؤ میں تجھے بتاتا ہوں کہ بابا نے کس طرح دبے کو کاٹا. تو ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو وہ تلوار کے ساتھ شہید کر دیا, تو خود ڈر کے مارے اس نے اپنے آپ کو بھی شہید کر دیا, مار دیا. تو میرے آقا نے کے پاس جب یہ خبر پہنچی, میرے آقا نے جا کے پھر حضرت جابر کے دونوں بیٹے کو ہاتھ لگایا, فرمایا اٹھ جاؤ. دونوں بیٹے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ گئے. پھر پتہ لگ گیا محمد رسول اللہ بھی مردیاں کو زندہ کر سکتے ہیں. وہ حضرت عیسیٰ بھی بڑی شان ہے یا میرے آقا بھی بڑی شان ہے. وہ اپنی دیا نے اٹھا سکتے ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مردیاں کو اٹھا سکتے ہیں. انہاں دی شان اپنی جگہ, لیکن میرے آقا دی شان ہونا تو یاد آ گئے. سب تو والا شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. ایک رابی میرے آقا دی سیرت دی کتاباں دے وچ ایک کلمہ موجود ہے, سیرت دی کتاباں وچ ایک رابی میرے آقا دی بارگاہ وچ آیا, آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں تہاڈا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تہاڈے غلاماں دی لسٹ دے وچ اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں, مطلب کلمہ پڑھاؤ. میرے آقا نے فرمایا رابی پڑھو کلمہ. کہتا ہے یا رسول اللہ انج تے نہیں کلمہ پڑھنا, تاکہ اپنی نبوت یا کوئی شان نہ دسو, نا کوئی نبوت کی شان دسو کی کر کے آئے ہو, کوئی نبوت کی شان دے دسنا پھر میں کلمہ پڑھنا وا, کوئی پتہ نہ لگے نا. میرے آقا نے فرمایا کس طرح تمہیں شان دسا, کس طرح تمہیں شان میں دسا, کس طرح نبوت کی شان میں بیان کرا. حضرت وہ عربی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ او جڑا سامنے درخت نا, اگر وہ چل کے آ کے تہاڈی نبوت نو آہے وہی کہ محمد رسول اللہ آخری نبی نے کہ میں پھر تہاڈا کلمہ پڑھ لوں. میرے آقا نے فرمایا کہ جا اس درخت جا کے آ, میرا پیغام دے. وہ درخت کدی اگے آئے کدی پیچھے آیا, نہیں چلتا چلتا رسول اللہ کی بارگاہ وچ آیا, آ کے کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دینا کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہے. وہ درخت بھی چل پے نے حضور کا نام سن کے, تمہوں کی ہویا سی سمریاں دے وچ جا کے حضور دی ختم نبوت دے ڈاکے مار دے, پھر بھی تمہوں یہ سمجھ نہیں آئی. اور غازی مختار حسین قادری دا بھی تمہوں مسئلہ نہ سمجھ آیا, بڑ بڑ آ کے گل بولیاں تے تسی کرتے ہو جی ہاں سچی لگی ہے. وہ کہتا محمد ہی اللہ کے رسول نے, محمد ہی اللہ دے رسول نے. میں گل سچی لگی. پھر کی کچھ لوگ میں یقین کرو اپنی زندگی میں چلے ہوئے ہیں کہ چند پیسے کے پیچھے ایمان بیچ دیتے ہیں, تھوڑے دیر پیسے کے پیچھے ایمان آپ کو بیچ دیتے ہیں. جی ہاں مشکل وقت میں جی برداشت نہیں کر سکتے, ایک نہیں برداشت نہیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار نہیں ایسا, ان میں رسنا رسول اللہ کی نہ دے دے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بیگ دے اور خود کہے میرے مگدے کا بلا. اور جب وہ بیگ دینے کو
کاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی واقعہ جود و کرم ہے صاحب عطا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا اور لب گواہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جولیاں اور کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے یہ سرکار کا در ہے میرے شاہنوں کہیں جو مانگ لیا ذرا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بات نہ کر ہوش میں آ ذرا اور بھی کچھ مانگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ہے ان کا محدود ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ ذرا اور بھی کچھ مانگ اور جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ وہ حضور اتنا دن دنے نسلہ بھی نہیں پھر انہوں کو بھی مال ہی ختم ہوگا اتنا دن رسول اللہ کدی منگیا ہوا اللہ نے اللہ کے رسول کو تو پتہ لگے نا اللہ کتنا دن ہے آپ نے محبوب کے صدقے آج نے ابھی لوگ اچھے کر کے دعا مانگ رہے ہیں ایجی کر کے کہ کہیں جیسا ساتھ کو مان ہے کہ ختم نہ ہو جائے میرے حضور صاحب کو فرمانے میں حضور نے ایسے کر کے ایجی کر کے دعا مانگ رہے حضور کی بدرانی سفیدی نظر آنا لگتا ہے نسی آج لوگ ایسے کر کے بھی شرماتے ہیں کہ اس اللہ کو منگیے جی آگے میں سچی لگیا کرتے ہیں شرماتے ہیں امیر لوگ جگہ میرے آقا نے بڑے جب آج نازل ہوئی نا ہماری منکم اللہ وارد ہوا یعنی اینا مطلب کچھ نہیں ہے کہ قیامت دن نا سب تو پل صراط کو گزرنا پڑے گا پل صراط ہے تو سب کو گزرنا پڑے گا امام غزالی فرمانے نے کہ وہ پہاڑ اور پلے تلوار تو تیز ہونے جا رہے ہیں وار تو پتلا ہے آپ فرماتے نے بڑا ہی مشکل وقت ہوئے گا بہت مشکل وقت ہوئے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے آیت نازل ہوئی گا فائی منکم الا واردھا کا نام کیا کہ قیامت کا دن ہوئے گا کہ سب کو پورا صراط تو گزرنا پڑے گا میرے آقا پریشان ہو گئے میری امت کا کی پڑے گا میری امت کا کی پڑے گا میری امت بڑے گنہگار ہے امام حسن اور حسین فرماتے ہیں حسنین کے امام فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان 3 وقت رہے ہیں 3 وقت رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت اللہ دی ذات کے واسطے اللہ دی عبادت واسطے دوسرا وقت صحابہ واسطے تیسرا وقت اپنے واسطے اپنے ذات واسطے میرے آقا نے فرمایا وہ وقت بھی امام حسن حسین فرماتے ہیں میرے نانا جان نے وہ جڑا ایک وقت آیا نا اپنے واسطے وہ بھی اپنی امت کے واسطے فدا کر دیتا وہ بھی اپنا وقت امت کو دے دیتا آج امت کی وہ یاد سے دکھاوا رسول اللہ نے ساڈے اولیاء حق مان کے رسول اللہ نے اور ساڈے اولیاء رسول اللہ نے ہمیں نبوت دے ڈاکے پہ گئے کی اسلو ہمارے کی اس یاد نو آپا دے 10واں سمو قبر دے حشر وچ پوچھ لیا رسول اللہ نے تے کی اس نو آپا دے اوتھوں رسول اللہ نے منہ پھیر لیا میں کدی بار کر گیا والے کہ انہاں نے کیا کر کے بیٹھے ہو جے جا کے رب اللہ دے یار سارا صاحب لے آیا میں بڑیاں نے کیا کیتیاں نے اوے اوتھے بھی جنے کام آنا رسول اللہ نے کام آیا قبر دے وچ بھی رسول اللہ نے کام آنا میں یاد رکھیا جے سوال رسول اللہ دے کیتے جا رہے ہیں پڑھو مسلم بھی کھول کے بیٹھ لو بہاری بھی کھول کے بیٹھ لو اے میرے علماء چیلنج ہے جاؤ مسلم بھی کھولو تے بہاری بھی کھولو اگر پہلے 2 سوال مان رب کا مان دین کا اگر مان مسلم بہاری وچ لب گئے تے مینوں آ کے دسیا جے پھڑ لیا جے بنوا کے مولوی جھوٹ بول رہا ہے نہ مسلم وچ نہ بہاری وچ پہلے 2 سوال ہی نہیں ہے نہ جانے کیا انہوں نے امام بہاری اور امام مسلم کو جلدی تھی انہوں نے پہلے 2 سوال ہی نہیں لکھے انہوں نے تیجا سوال سیدھا آ کے ڈائریکٹ لگا ماں کتا تکلو فی کا ہاذا جو اور 10 دن کی وفا کی ہے انہوں نے پتہ سی اصل مقصد ہی تیسرے سوال تے بننا ہے گل ہی تیسرے سوال تے بننی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں بھی کی کوئی شک نہیں میرے آقا نے جنگیں کی حضور کی 10 سالہ مدنی زندگی میں 269 صحابہ شہید ہوئے 10 سالہ زندگی اور
रसूल अल्लाह के घर 12 तलवारें भी पड़ी हुई थी। 12 तलवारें मेरे आका अलैहिस्सलाम के घर में पड़ी हुई थी और कि इहलाक का दर्श देने वास्ते पईयां सी और जालमा ते दर्दना कटन वास्ते पईयां होईयां सी। आज उनका दर्श नाम अमन का दर्श देता है, अमन का दर्श देता है। अगर अमन की बात होती ना तो इस मसले में कोई अमन नहीं होता। जी हाँ, इस मसले में कोई अमन नहीं। अगर अमन की बात है ना तो सहाबा ने फिर अपनी कीमें ना करवाते, सहाबा अपने टोटे ना करवा देते, सहाबा ने तीर और नेज़ों के साथ अपने आप को ज़ख्मी ना करवा देते। ये बात है। जी हाँ, बस रसूलुल्लाह से वफा करो, रसूलुल्लाह से इश्क करो, मेरे आका से इश्क करो। सारी शान मेरे आका की है, सारी इज़्ज़तें मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, सारी शान मेरे आका की है। मेरे आका की शान जब बयान करोगे मेरे आका भी खुश होंगे, मेरे आका का रब भी खुश होगा, सहाबा भी खुश होंगे। सहाबा इस तरह खुश होंगे कि वो नबी जिसके पीछे हमने अपनी जानें भी कुर्बान की, आज उस नबी का जिक्र किया जा रहा है। सहाबा भी खुश होंगे, सहाबा के मानने वाले भी खुश होंगे। मेरे आका सबसे बढ़ के मेरे आका भी खुश होंगे, मेरा रब भी खुश होगा। जिसमें मेरे आका खुश हो गए, जिसमें मेरा रब खुश हो गया, उसका मुकद्दर जन्नत है, उसका मुकद्दर जन्नत है, उसका मुकद्दर ही जन्नत है। उसके नसीब में जन्नत लिखी है जो मेरे आका का जिक्र बयान करे, जो मेरे रब की तारीफ बयान करे। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब प्यारे, मैं तुम्हारा रब ही नहीं, मैं तुम्हारा परवरदिगार ही नहीं, मैं तुम्हारा पैदा करने वाला ही नहीं, मैं तुम्हारा मुश्किल कुशा ही नहीं। जो तुम्हारा नाम लेके जो तुम्हारा नाम सुने और खुश हो जाए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, उसका चेहरा खुशी के साथ खिल जाए। ऐ प्यारे मोहम्मद, मैं तेरा रब ही नहीं अगर मैं उसे जन्नत अता न करूं। अल्लाह ने सबसे आला मर्तबा दिया वो मोहम्मद